بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز و کارب، آج باب العلم ریڈرز کلب کے فورم سے ہم ایک علمی سماجی شخصیت علی عباس صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں. یہ انٹرویو کے اندر جو نویلٹی اور یونیکنیس ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ بکس کے ریویو کیے جاتے ہیں ان آتھرز کی ایبسنس میں، لیکن آج کا یہ بک ریویو اور ان کا جو انٹرویو اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب اور مصنف کی دونوں کی موجودگی میں کیا جائے گا. اور سیکنڈلی اس کی جو نویلٹی ہے یا یونیکنیس ہے آج کے اس انٹرویو کی یا اس پینل ڈسکشن کی، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ جو شخصی خاکے ہیں وہ لوگوں کی اس دنیا سے جانے کے بعد لکھے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے شخصی خاکے لکھے ہیں یا ان صوفیاء کے متعلق، ان کی زندگیوں کے متعلق، ان کی تعلیمات کے متعلق لکھا ہے جو کہ ابھی الحمدللہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں. مجھے ان کی اس کتاب سے احسان دانش کی کتاب جہان دانش کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. ان نے لکھا تھا کہ زندہ قومیں زندوں کی قدر کرتی ہیں اور مردہ قومیں مردوں کی قدر کرتی ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، تو زبردست. بلا کسی تعمل اور تاخیر ہم علی عباس صاحب سے ابتداً ان کی جو زندگی ابتدائی کیسے گزری، انہوں نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی، کہاں کہاں صحرا نوردی کرتے رہے اپنی علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے، اور کن کن اشخاص اور شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں سے ہم بات کریں گے. اس کے بعد پھر اسپیسیفکلی ہم اس کتاب پہ بھی گفتگو کریں گے اور مجھے جوائن کریں گے. آج کی اس پینل ڈسکشن کو ہم کو ہوسٹ بیسیکلی کر رہے ہیں حافظ جہانگیر صاحب کریں گے اور میں کروں گا. اور سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ٹو میک اس فیملیرائز اینڈ یور آڈینس اپنے متعلق تھوڑا اختصار کے ساتھ بتائیے گا. یار بات ایسی ہے رانا صاحب کہ زندگی میں نا کچھ جملے میرے دماغ سے گزرے تھے بچپن میں، سر جیسے کہ جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، سر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. سر اچھا، جب میں نے ان کے جملوں کی تھوڑی تحقیق شروع کی تو یہ کوئی اس کا ریفرنس نہیں یا کوئی اس میں دانشمندانہ اپروچ مجھے نظر نہیں آئی. پھر ایک اور جملہ مجھے بڑا ہی پیتھیٹک لگا، وہ تھا فرسٹ ڈیزائر دین، فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. ہاں، فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. دین ڈیزائر. اچھا، اب ڈیزرو کا کیا مطلب ہے آپ کا، اگر آپ سے پوچھوں تو؟ جو مستعمل ہے وہ تو یہی ہے کہ پہلے اس کے آپ مستحق ہوں تو پھر آپ اس کی خواہش کریں. اب جو مستحق اور خواہش آپ نے جو بات کی نا، انسان نہ مستحق ہو سکتا ہے نہ خواہش. آپ مستحق ہو گئے لیٹ سپوز، اور آپ نے دل میں خواہش پیدا کر لی، اس میں سوسائٹی کا کیا فائدہ ہے، یا سوسائٹی کو آپ نے اس میں کیا دیا؟ تو یہ جملہ مجھے بڑا ویک لگا مجھے کہ یار ایک آپ ڈیزائر کر رہے ہیں اپنے ذہن میں کوئی چیز، اس سے آپ اس بات کا کیسے تعین ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے یا وہ مقصد جو ہے وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، کیسے؟ اچھا، پھر میں نے دیکھا، پھر میں نے سوچا کہ یہ جملہ ہونا چاہیے فرسٹ سرو دین ڈیزائر. اب آپ نے سرونگ کی کوئی نہ کوئی کسی کو کام آپ کا دینے کے لیے، تو یہ جملہ ایسے ہونا چاہیے. پھر سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، اتنا فضول جملہ لگا مجھے کہ جی سلو چلتے رہو اور آپ ریس جیت جائیں گے. او بھائی، کبھی کوئی بندہ دیکھا ہے سلو چلتے ہوئے ریس جیت؟ مجھے بتائیں آپ نے زندگی میں کتنی ریسز دیکھی ہیں؟ کبھی کوئی بندہ دیکھا ہے جو سلو چل رہا ہو جیت جائے، اور جو سلو چل رہا ہو جیت جائے؟ مجھے یہ اچھا، پھر جوڑے آسمانوں پہ بنے جن کے نہیں ہیں، شادی جن کی نہیں ہوتی، ان کے جوڑے کہاں گئے؟ اور پھر اس میں کوئی ریفرنسز نہیں نظر آتے. پھر میں نے یہ دیکھا کہ لائف کو خود سے تحقیق کرنا چاہیے. آپ خود سے دیکھیں کیا بہتر ہے کیا نہیں. ایک زندگی ہے جو آپ نے پرسیپشن پہ چلا رہے ہیں، آپ سنی سنائی، جو سنیوں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو سنی کہتے ہیں. تو میں نے سوچا یار زندگی میں خود سے تحقیق کر کے
کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، چاہے پھر وہ غلط بھی ہو تو کوئی بات نہیں، آپ نے کوئی تحقیق تو کی نا. پھر ایک آیت مجھے ملی آباء و اجداد کے حوالے سے کہ اپنے آباء و اجداد کو فالو نہ کریں. پھر میں نے اس کی بھی تحقیق کی کہ یہ آیت کیا ہندوؤں کے لیے، یہودیوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، بدھسٹ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کس کے لیے؟ تو پھر جواب یہ ہے تو قرآن تو سب کے لیے، تو اس کا مطلب یہ سب کے لیے. تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے پیٹرز جو ہیں یا فلاسفیز، تھاٹس، عقائد، ان کو فالو نہ کریں، خود سے تحقیق کریں. تو بس پھر یہ تحقیق کرتے ہوئے پھر میں مختلف لوگوں سے ملنا شروع کیا، مختلف جگہوں پہ جانا شروع کیا، صحراؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، خلاؤں میں، اور اسی طرح بس زندگی گزرتی رہی. وی آر مور انٹرسٹڈ، بلکہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی ہوں گے، کہ ظاہری طور پہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ایلیٹ کلاس سے لگتا ہے. تو ایلیٹ کلاس کے جو بچے ہیں ان کے رجحانات، ٹینڈنسیز وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اور آپ کا رجحان اور ٹینڈنسی بڑی ڈیفرنٹ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا براٹ اپ کا اس میں رول ہے آپ کی، یا کسی ایسے رہنما کا ابتدائی زندگی کے اندر ہی مل جانا؟ یہ کیسے ہوا سارا؟ نہیں رانا صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے تصور کیا کہ میں ایلیٹ کلاس سے ہوں؟ میں نے اسی لیے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ظاہری طور کا لفظ میں نے یوز اسی ظاہری طور پہ میں نے ایک جینس کی پینٹ پہنی ہے 2000 روپے کی، یہ 1500 کی ٹی شرٹ ہے. چونکہ یہ ہے آپ نے بس. چونکہ مور دین 17 کنٹریز کا وزٹ کیا ہوا ہے، ہاں اچھا. اور یہ افورڈیبلٹی جو ہے اسی شخص کی ہو سکتی ہے جس کا کوئی فائنینشیل بیک گراؤنڈ اچھا ہو. اچھا 17 پہلے تھے جب آپ نے کتاب پڑھی، اب 20 ہو گئے ہیں ویسے. That's good. ایک نیا کنٹری کینیڈا جو ہے نا وہ پچھلے مہینے ایڈ ہوا ہے. بتانا پڑے گا. اچھا اب بات یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس سے میرا تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات، میری کوئی بھی انویسٹمنٹ، میرا کوئی بھی ایکسپینس نہیں ہوتا ٹریولنگ پہ. اوکے. میری ساری یا زیادہ تر ٹریولنگ فری ہوتی ہے. اوکے. فری اس طرح ہوتی ہے کہ لوگ انوائٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ ٹاکس ہو جاتی ہیں، یا میرے جو دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سفر کرنے پہ چلیں ہمارے ساتھ، تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں. تو باقی میں نے بلال کتب صاحب کے، قاسم علی شاہ صاحب کے، اور ڈاکٹر جوید اقبال صاحب کے مختلف دنیا میں لیکچرز ارینج کروائے ہیں. اوکے. تب میں خود نہ کوئی ٹرینر تھا، نہ کوئی کتاب تھی میرے پاس، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ میں جب ان کے ساتھ ان کا جب لیکچر ارینج کرواتا تھا تو آرگنائزر کو کہتا تھا کہ ایک ٹکٹ آپ نے میری بھی عنایت کرنی ہے. اسپانسر کے طور پہ. ان تینوں کے ساتھ، کیونکہ یہ تینوں بڑے اسکالرز ہیں یا فیمس اسکالرز کہہ سکتے ہیں ان کو آپ، تو اس لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹا ہوتا ہے ایک سرپالا کہہ لیں، وہ دولہا تو نہیں ہوتا لیکن وہ جہاں جہاں دولہا جاتا ہے نا اس کو بھی وہی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. تو میں نے نا سرپالے والا جو پروٹوکول ہے نا یا ریسپیکٹ ہے وہ میں نے ایسے حاصل کی. لیکن جرمنی بھی میں بلال کتب صاحب کے ساتھ کیا، فرانس بھی، ہالینڈ بھی، امریکہ بھی، ٹرکی بھی، اسی طرح قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی 4-5 کنٹریز وزٹ کی ہیں. لنڈن گیا، ازبیکستان، اور بھی شاید ترکی، آئی گیس، ایجپٹ. تو یہ تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے. وہ گپ شپ بھی اچھی لگا لیتا تھا، یا کوئی آئیڈیاز راستے میں ڈسکس ہو جاتے تھے. تو میرے تو پیسے نہیں لگے، تو میں اگر اتنے پیسے تو میں لگا نہیں سکتا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ مفت کیسے ٹریول کر سکتا ہوں. گڈ. اچھا کیسے آگے مفت ٹریول کرنا ہے. اب لگتا ہے آپ کے پروگرام ہمیں کنڈکٹ کرنے پڑیں گے ٹریول کرنے کے لیے. ضرور کریں. ایک بندے کا تو میں نے صرف اس کو بتایا کہ یار آپ نے اس طرح ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے، اور آپ کو میں اس طرح کنیکٹ کرواتا ہوں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور وہ مجھے دبئی لے گئے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور ایک بزنس مین تھے، وہ مجھے لنڈن لے گئے. میں نے کہا میں آپ کو وہاں پہ کنیکٹ کرواتا ہوں میڈیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ انٹرویو کو آپ کے کرواتا ہوں. تو اور دوسرا میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ میرے پاس رہائش موجود ہے، آپ میرا ٹکٹ کا ایکسپینس دے دیں، میں آپ کو وہاں رہائش دے دیتا ہوں. کیونکہ ریلیٹیوز میرے دوستوں کی ہوتی ہے وہاں پہ، وہ وہاں پہ میں ان کے ساتھ رہ لیتا ہوں.
پلاننگ اچھی ہے سر آپ کی ٹریولنگ کی. تو ایسے کیا ہے. اور 20 کنٹریز کیسے کوئی ٹریول کر سکتا ہے. گڈ. اور میں بڑے, اگر مجھے آپ یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے جہاں تک اگر مجھے آپ میٹرس ڈال کے دیں اور مجھے ایک پلو دیں اور رضائی دیں, میں سو جاتا ہوں اتنی سی جگہ پہ بھی, کیونکہ 4-5 گھنٹے تو سونا ہوتا ہے. باقی تو صبح آپ نے نکل جانا ہے اور مختلف جگہوں پہ لیکچرز دینے ہیں یا اٹینڈ کرنے ہیں, موویز دیکھنی ہے, کہیں کسی پارٹی پہ جانا ہے. باقی ٹائم تو آپ کا باہر گزرتا ہے. تو سونے کی تو آپ کی چھوٹی سی جگہ چاہیے. میں تو کہتا ہوں چھوٹی سی دے دو جگہ, بس سو جاؤ گا وہاں پہ. چلیں سر, یہ ٹریولنگ کی بات شروع ہو گئی ہے. سفر کو زندگی کے اندر آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ سفر ہی ہے سب کچھ رانا صاحب, کیونکہ قرآن میں ذکر آ گیا ہے. دیکھیے قرآن میں جو ذکر آتا ہے کسی چیز کا وہ ہمارے پہ فرض ہے. حافظ صاحب آپ نے حفظ کیا ہوا ہے, فرض ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں گھومو پھرو اور مظاہر فطرت دیکھیں اور اپنا رزق تلاش کرو. یہ مفہوم ہے قرآن کی آیت کا. تھوڑا بہت ترجمہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرض ہے ہم پہ. ایک بات یہ ہے کہ میں آپ کی کتاب پڑھوں, کوئی لیکچر سنوں, یہ 2 ہی سورس ہے نالج کے. الہام تو شاید نہیں ہوتا اب. تو تیسرا یہ دونوں سورس جو ہے نا وہ سیکنڈ ہینڈ ہے, جن کی جو آپ نے لکھا تجربات آپ کے میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے جو لیکچر دیا وہ میں آپ کے لیکچر سن رہا ہوں. اب جو میں خود چیز دیکھ رہا ہوں, آبزرو کر رہا ہوں, وہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج آ رہا ہے میرے پاس. دیکھیں کوہ طور کا آپ نے ذکر سنا, کتنی دفعہ سنا ہوگا زندگی میں؟ بہت دفعہ سنا ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ خود نہ جائیں وہاں پہ. میں بچپن سے کوہ طور کے واقعات سن رہے تھے, حضرت موسیٰ کے کوہ طور کی, خدا کی کلامی کے ساتھ. لیکن جب میں وہاں پہ گیا, خود چڑھا اس پہاڑ پہ, تو میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ جو سورج کی جو پہلی کرن جب پڑتی ہے تو سارے پہاڑ کیسے سرخ ہو جاتے ہیں, اور کتنا مشکل سفر ہے وہاں سے. اور حضرت موسیٰ کتنا سفر کر کے جایا کرتے تھے, اور پھر شدید گرمی. تو وہ جا کے پتہ چلتا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے, کیونکہ آپ وہ پلاٹنگ کا کام کرتے ہیں, آپ ایک شخص کو جب دکھاتے ہیں گھر, باہر سے گھر دکھا دیں جی, یہ گھر ہے جی سارا, باہر سے دیکھ لیں. ایک وہ بندہ ہے, ایک وہ ہے جو اندر آیا ہے, اس نے بیڈ روم بھی دیکھا ہے, واش روم بھی دیکھا ہے, کچن بھی دیکھا ہے, اسٹور بھی دیکھا ہے, ٹی وی لاؤنج بھی دیکھا ہے, ڈرائنگ روم بھی دیکھا ہے. سارا کچھ دیکھ کے پانی کے ساتھ اس نے ہاتھ بھی صاف کیا ہے, واش روم بھی یوز کیا ہے. تو کیا ان دونوں کا نالج ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کی پرسیپشن چینج ہو جائے گی ٹوٹل گھر کے حوالے سے. تو اسی لیے رانا صاحب چیزوں کو نا ڈگ کرنا, اس کے اندر مزید جانا, وہ پھر مجھے شوق پیدا ہوا. وہ پھر خود کرنے سے ہی ہوتا ہے ٹریولنگ سے. چلیں سر, ایک سوال آپ کی کتاب کے متعلق, پھر آپ صاحب, چونکہ یہ مائک میں نے آپ صاحب کو پھر دینا ہے. ہاں ضرور دیں. یہ آپ نے زندہ صوفی کے اندر کچھ لوگوں کا انتخاب کیا. جی. واز دیئر اینی کرائٹیرین کہ آپ نے کہا کہ یہ صوفی کی ڈیفینیشن ہے اور اس پر جو بندہ اترے گا میں اس کو اس کتاب کا حصہ بناؤں گا؟ کیا آپ کے ذہن کے اندر کوئی صوفی کی ڈیفینیشن تھی یا اس وقت ہے؟ بالکل, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ میرے پاس نا, میں 300 لوگوں سے ملا ہوں تقریباً, اوکے, جن میں ریلیجیس اسکالرس بھی تھے, فلاسفرس بھی تھے, صوفیہ کرام بھی تھے, علمی لوگ بھی تھے. تو میں نے سوچا کہ اب مجھے کچھ لوگ پسند آ گئے, جیسے آپ سنتے ہیں کسی کو, آپ کو کچھ لوگ انسپائر کر جاتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ انسپائر اب کوئی کر رہا ہے, پھر بھی ایک کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ میں یہ کام کروں. میں نے 3 کرائٹیریاز بنائے. پھر پہلی بات یہ کہ جو انٹرفیتھ ہارمنی اور تفرقہ بازی ایسے کاموں میں بھی انوالو نہ ہو. انٹرفیتھ ہارمنی کا وہ پریچر ہو, مذاہب کی وہ رسپیکٹ کرتا ہو, اور تمام مکاتب فکر کو ایکسیپٹ کرتا ہو. اس کے پاس لوگ جو جس بھی اسکول آف تھاٹ سے آئیں ان کی وہ رسپیکٹ کرے ایز اے ہیومن, یعنی کہ ان کا فرقہ دیکھ کے, مذہب دیکھ کے نہ ان کی رسپیکٹ کی جائے. نمبر 1. نمبر 2, میں نے دیکھا کہ جو انسان کے لیے نالج پرووائڈ کر رہا ہے انسان, اور نالج میں خدا کا نالج بھی ہے, فلسفے کا بھی ہے, اینتھروپولوجی بھی کا ہے, فلسفی کا ہے, کوئی بھی نالج دے رہا ہے اور سوال لیتا ہے اس پہ. ایسے نہیں کرتا کہ اپنا واز کیا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا اور واز کر کے چلے گئے. دوسرا یہ. تیسرا یہ کہ اس کی اپنی کوئی نہ کوئی سورس آف انکم ہونی چاہیے, کہ اس کا جو نظر ہے وہ اب رانا صاحب کی جیب پہ نہ ہو کہ اب یہ میرے پاس کوئی بندہ آیا ہے تو مجھے کیا دے کے جائے گا, بلکہ اس کا ہاتھ دینے والا ہو.
کھانا کھلائے وہ لوگوں کو، یا کسی طریقے سے بھی امید دے دے، کوئی ہیلپ کر دے، کسی کے ساتھ کنیکٹ کروا دے، کچھ بھی کہ اس کا ہاتھ دینے والا ہو لینے والا ہو. یہ 3 کرائٹیریاز میں نے بنائے. پھر اس پہ جو زیادہ پورا اترے ان کو میں نے شامل کر دیا. ویسے یہ ڈیفینیشن جو ٹپیکل ایک صوفی کی اوور دی ایئر چلتی آ رہی ہے یا اوور دی ایجز، اس سے ذرا ہٹ کر اچھی لگی ہے. ایک اور کنیکٹڈ سوال ہے اس سے، آپ کے ہر شخصیت کا جو خاکہ اس کو آپ کہہ لیں، یا جو زندگی کے متعلق آپ نے انفارمیشن دی ہے یا ان سے انٹرویو کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے جو اشعار لکھے ہیں ان میں سے میجورٹی آف دی ورسز جو ہیں وہ عشق کے ہیں. اب یہ جو عشق کس بلا کا نام ہے؟ یعنی یہ عشق اتنا ہیکنیڈ قسم کا وہ بن گیا ہے کہ اس کا جو ایکچوئل اسپرٹ ہے وہ ہے کیا؟ وہ میں ویری مچ انٹرسٹڈ ٹو نو کہ یہ کیا ہے عشق. دیکھیے، ایک تو لڑکے لڑکیوں والا عشق ہے، یہ تو جو جوانی میں ہر کسی کو ہو جاتا ہے، جس میں آپ جیسے مسکرائیں مجھے لگتا ہے 2-3 عشق آپ کو ضرور ہو چکی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہے کہ آپ کو اپنے کام سے عشق ہو، یعنی جو بھی آپ کا پروفیشن ہے اس کے ساتھ آپ اس حد تک ہو عشق کہ آپ کو ڈوبے ہوں آپ اس کے اندر. تیسرا نمبر پہ وہ جو آپ کا عشق ہے نا، وہ آپ کو سونے نہ دے، اور کہیں اگر آپ سو جائیں تو وہی خواب آپ کو آئیں. یہ ہے میرے نزدیک عشق کی ڈیفینیشن، کہ وہ آپ کو اتنی آپ کے اندر تذبذب اور اتنا زیادہ آپ کے اندر ایک افراتفری، یا آپ کے اندر لگن، جستجو از اے رائٹ ورڈ آئی تھنک، جستجو پیدا کرے آپ کے اندر کہ آپ کو اور کچھ نظر نہ آئے، اور پھر آپ اس کام میں، اس کانسیپٹ میں ڈوبیں، اور پھر اندر سے جا کے کوئی نہ کوئی ہیرے، کوئی نہ کوئی موتی جو ہے نا وہ نکال کے لے کے آئیں. بالکل ٹھیک، اوکے. السلام علیکم، حافظ جہانگیر، اور آپ دیکھ رہے جی ہمارا یوٹیوب چینل. آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ کے مہمان تھے، ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے علی عباس صاحب. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا سبب کس طرح بنا. میں یوٹیوب پہ ایک دن سر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، چونکہ ہمارا یہ انٹرویو کا جو سلسلہ ہے یہ ابھی سٹارٹ اپ ہمارا چل رہا ہے، تو میں نے جب ان کی گفتگو یوٹیوب پہ دیکھی تو میں انسپائر ہوا کافی، اور میں نے چاہا کہ میں کس طرح سر سے ملاقات کا ہمارا جو ہے وہ سبب بنے. تو میرا جو دوست ہے مبین ہے، وہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کو میں نے اسکرین شاٹ بھیجا کہ سر سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، یا ہماری یہ انٹرویو کے لیے ہمارے پاس آ سکتے ہیں. چونکہ ڈیفینیٹلی ایک استاد ہیں، ایک مصنف ہیں، رائٹر ہیں، بڑا نام ہے، اور نوجوانوں میں بہت زیادہ مثبت کردار ادا کر رہے ہیں ان کی امیدوں کے اوپر. تو میری یہ بڑی وش ہوئی کہ ہمارے انٹرویو میں ہمارے گفتگو کا حصہ بنے. تو جب میں نے اپنے دوست کو بتایا تو اس نے فوراً 2-3 آورس کے بعد مجھے کال آ گئی کہ سر جو ہیں وہ پرسوں آ جائیں گے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے بڑے استاد، انہوں نے کچھ پوچھا بھی نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا لیول ہے وہاں ویلا پہ. تھا نا. تو میں سر اس بات کا آپ کا تھینک یو کہ آپ ہمیں سر آپ نے عزت بخشی. نہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، میں فارغ مہمان بنے ہیں. تھا. میں نے کہا چلتے ہیں مبین کے پاس. سر اب جیسے لوگ، اصل بات آپ نے نہیں بتائی، ایک بات مس کر گئے ہیں آپ. کون سی؟ مبین نے کہا تھا کہ کھانا جو ہے نا وہ ملے گا. اچھا، لیکن میں نے سر نہیں بتایا تھا کہ کھانا ملے گا. اچھا، آپ نے نہیں بتایا. یہ کلیئر بات تھی کہ میری طرف سے اس کھانے نے کی مجھے آفر لالچ دی نا، اس نے کہا جی کھانا ملے گا. تو پھر آپ نے کہا فری ہیں تو چلتے ہیں. تو میں نے کہا کھانا بھی فری مل جائے گا اور ہوں بھی فری، تو چلتے ہیں. پھر بھی سر آپ نے تو مجھے پوڈ کاسٹ پہ لگا دی. میں نے سوچا تھا پہلے کھانا کھلائیں گے آپ. نہیں سر، آپ کے پہلے انرجی ویسٹ کریں پھر کھانا کھلائیں گے. ٹھیک. تو سر بلا تاخیر اگین تھینک یو ویری مچ. اور پہلا سوال جو آپ سے سر میں نے کرنا ہے، کچھ تو سر عباد صاحب نے ڈسکس کر دیا صوفی کے حوالے سے، وہ ڈیفینیٹلی میرا فرسٹ کوشچن تھا. سر آپ کا بک سے میں نے ایک ورڈ پڑھا تھا، کامیاب شخص کون ہے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا پیشن، اس کا پروفیشن ہو، اور جس کا بڑھاپا بہترین ہو، وہ کامیاب شخص ہے. بالکل. تو آپ ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیں کہ بڑھاپا کیسے بہترین بنایا جا سکتا ہے. یار حفصہ، میں نے اپنے نا فیملی میں، اپنے ارد گرد بہت میں نے بزرگ دیکھے، اور میں نے ان کو نا بڑی میزریبل حالت میں دیکھا ہے. وہ حالت میزریبل کیوں تھی کہ کبھی وہ بزنس مین تھے، یا کوئی ایکٹر تھا، کوئی اسپورٹس مین تھا اپنے زمانے میں، یا کوئی بیوروکریٹ تھا. جب اس کی وہ جاب ختم ہوئی یا جب وہ بزنس ختم ہوا تو وہ ایک بہت لاغر شخص بن کے گھر بیٹھ گیا. آپ بتائیں نا، ریٹائرڈ ہو گیا، کیا کرے گا سارا دن. پہلے تو جاہو جلال تھا نا اس کا دفتر میں، اس کے اشاروں سے، انگلیوں سے دنیا ہلتی تھی، ناچتی تھی. اب وہ گھر بیٹھ گیا. اب وہ کیا کرے گا 24 گھنٹے؟
اسے کون ملنے آئے گا؟ گھر والے بھی تنگ. گھر والے بھی تنگ، ایک ہی چہرہ دیکھ دیکھ کے بار بار. ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ نا بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک لائف کا دیکھیں نا اسٹیٹس تھا، اسٹیٹس ختم ہو گیا. اچھا پھر میں نے یہ دیکھا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو آخر تک ڈیمانڈ میں رہتے ہیں زندگی کے، کیونکہ آپ کی ٹانگیں بھی کمزور ہونی ہیں، بازو بھی کمزور ہونے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی کمزور ہونی ہیں. تو اشفاق صاحب نہ میرے سامنے آ گئے، ان کی زندگی، بلکہ جس دنوں میں یہ بات سوچ رہا تھا نا، وہ کون سا ایسا شخص ہے جو لائف کے آخری لمحے تک ان ڈیمانڈ ہے. مجھے تقریباً آپ سب 3 سال لگ گئے یہ جو آپ سوچتے مجھے سوچتا ہی رہتا تھا میں کہ یہ تو میزریبل لائف ہوگی، آخری لائف تو آپ بیڈ پہ پڑے ہیں بیمار، اور آپ یا بور ہو رہے ہیں یا بچے بھی تنگ ہیں. بچے تو بہت تنگ ہیں نا، کیونکہ آپ کی زبان جو ہے وہ اتنی کڑوی ہو چکی ہوتی ہے. کدھر جا رہے ہو، کس کے پاس آئے تھے، کدھر سے جائے ہو، کب آؤ گے، کس کے ساتھ گئے تھے، لیٹ کیوں ہو گئے، کھانا کھا لیا، یعنی کہ وہ اریٹیٹنگ کوشچن سارے. باپ بچے بھی کہتے ہیں یار نظر نہ ہی آئے تو ہم نکل جائیں باہر، اور واپس آئیں تو سوتے ہوئے ہوں. ایسی. اچھا اشفاق صاحب سے پھر ملاقات ہو گئی میری، 3 سال لگ گئے مجھے یہ سوال سوچتے سوچتے. جیسے میں اشفاق صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ تو بڑے بوڑھے سے ہیں، بوڑھے تھے وہ، کیونکہ میں ان کے آخری جب لمحات تھے ان کی زندگی کے میں تب ملا ان سے، اور کمزور بھی تھے. میں نے کہا یار یہ بڑا بندہ زبردست زندگی گزار رہا ہے، یعنی کہ جاب بھی ختم ہو گئی، کام بھی ختم ہو گیا، اور رش لگا ہوا ہے گھر پہ، جوانی بھی ختم ہو گئی. جوانی بھی ختم ہو گئی، یعنی کہ طاقت ساری ختم ہو گئی نا، باڈی والی جو طاقت ایک ہوتی ہے، اور خوبصورتی بھی، یعنی ظاہری بات ہے آپ کی بڑھاپے میں تو کوئی خوبصورت نہیں ہوتا نا، وہ بھی ختم ہو گئی. ان کے گھر پہ بڑا رش ہے، یہی کام کیا کر رہے ہیں، اس کی تحقیق کرنی چاہیے. ان کے پاس کیا آگے درس گئی. ان کے پاس کیا ہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ ان کے پاس 3-4 چیزیں، یہ علمی شخص ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کو بچپن میں دیکھا تو ہوا تھا زاویہ، لیکن اتنا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا. اچھا ایک تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، دوسرا افسانے لکھے ہیں، تیسرا یہ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ ان کے گھر آتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں، ان کو ایشوز جو ہیں جو زندگی کے مسائل حل کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کام صحیح ہے، یہ بندہ ایسا ہے. اب جس کو مرضی دیکھ لو، بلینئر ہے بے شک، بہت بڑی مل، اسٹیل مل کا مالک ہے، کوئی نہیں ملتا اس کو. کوئی ملے آپ، کوئی ملے کسی بہت بڑے امیر بندے سے؟ چاہت نہیں ہوتی پھر بھی مل جائیں گی. یار کیوں ملے، کوئی پرپز ہی نہیں ہے تو ملے کیوں؟ تو میں نے کہا یار یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، بندہ اس طرح کی لائف ہونی چاہیے. اور وہ ذاتی طور میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی جو میں نے جملہ لکھا ہے نا، ان ڈیمانڈ، آخری لمحے تک، ہی واز دا پرسن ہو واز ان ڈیمانڈ. اچھا پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں لائف دیکھی، وہ بھی بزرگ ہو گئے تھے، فوت ہوئے، میں نے ان کو جنازہ بھی پڑھا، وہ بھی فل ڈیمانڈ میں تھے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب وہی ڈیمانڈ میں تھے فل. تو میں نے حساب یہ لگا لیا کہ جو علمی شخص ہے نا وہ رہے گا ان ڈیمانڈ. ایک بات پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب آفس میں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اپنا کام کر کے یا بزنس کر کے، جو بھی وہ کام کرتے ہیں، جیسے گھر آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں، اگر کوئی اس کا کولیگ آ جائے یا کوئی بات ہے، وہ کہتا ہے یار آفس کی بات نہ کرنا میرے ساتھ کوئی. یہ سنا آپ نے جملہ؟ ہمارے ساتھ ڈیلی ہوتا ہے. اچھا آفس سے آ گئے ہیں تو اب یہ نہیں. اب کیوں؟ اب میں نے سوچا یار ایسا انسان کیوں کرتا ہے آخر؟ کیونکہ وہ اتنا اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے اپنے دفتر میں، جیسے ہی وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو کوئی راحت ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو وقت گزر رہا ہے نا وہ وقت آپ کا اریٹیٹنگ ہے. اب وہ اریٹیٹنگ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کا شوق نہیں ہے. دیکھیے رانا صاحب، انسان کی جو زندگی ہے یا تو وہ بیڈ پہ گزرتی ہے زیادہ، سب سے زیادہ انسان کی زندگی بیڈ پہ گزرتی ہے سب سے زیادہ، یا وہ آفس پہ گزرتی ہے. اچھا اب اگر یہ دونوں چیزیں کمفرٹیبل نہیں ہے نا زندگی کی آپ کی، تو آپ انکمفرٹیبل رہیں گے زندگی میں. ویری گڈ. اچھا اب جو وہاں پہ جو 8-10 گھنٹے گزر رہے ہیں آپ کے، اگر وہ کام آپ کے مطلب کا نہیں ہے تو آپ اریٹیٹ ہوں گے. جب آپ اریٹیٹ ہوں گے آپ کام شوق سے نہیں کریں گے. کام اگر شوق سے نہیں کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی. تو یہ جو وقت ہے نا زندگی کا آپ کا، یہ وہاں گزرنا چاہیے جس کا آپ کو شوق ہے، جس کام کا. تو وہ لکی پرسن ہوتا ہے، وہ بہت کمفرٹیبل زندگی گزرتی ہے اس کی، وہ ترقی بھی کرتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے. اچھا آپ سب بے شک وہ پیسے کم کما رہا ہوگا نا، پھر بھی وہ خوش ضرور ہوگا لائف میں.
کیونکہ اس کو کام اس کے مطلب کا ہے. اپنے پیشن کو اپنے پیشن کو پروفیشن کا حصہ کیسے بنائیں؟ نہیں، پہلے تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اندر کیا ہے، وہ کیا شوق ہے ان کو. اگر وہ شوق کو اگر ان کو کام مل جاتا ہے کرنے والا تو ان کی ترقی بڑی اچھی ہو جائے گی. پہلے ڈسکور کرنا پڑے گا خود سے اس کو. خود سے. ڈسکوری تبھی کر سکتا ہے انسان جب وہ 4 5 6 7 کام کرے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. پھر ایک تو ویسے اندازہ ہوتا ہے نا، ایک شوق ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے سائنٹسٹ بننا ہے، میں نے آئی ٹی پروفیشن میں جانا ہے. یہ تو ایک انسان کا دماغی طور پہ ایک شوق ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان جب وہ کام کرنا لگتا ہے تو اس کو اکتاہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا سر، ایک بڑی خوبصورت حدیث میرے ذہن میں آئی ہے اس ڈسکشن کے حوالے سے. ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے حصول کے لیے اس کی مدد کی جاتی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا، مختار مسعود صاحب نے بھی اس کا نا آواز دوست کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کی خواہش قلبی اور فرائض منصبی آپس میں مل جائیں اسی کو خوش بختی کہتے ہیں. یس، وہ بڑا اچھا بندہ ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ آسانی اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ آپ جو اسکیم آف دی یونیورس ہے، جہاں پہ آپ کی پلیس بنتی تھی، بینگ کوگ آف دیٹ مشین، آپ وہاں پہ پراپرلی پلیس ہو فکس ہو گئے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کی بک کے صفحہ نمبر 22 میں لی ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں آتی. پاکستان میں ہر بندہ تبدیلی چاہتا ہے، نوجوان بھی، بوڑھا بھی، بچہ بھی، لیکن کسی کو بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کی نظر میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اچھا، میں نے یہ اس پہ پہلے بڑا غور کیا ہے. ویسے زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن دیکھی ہے کبھی؟ بہت کم سر. کم دیکھی ہیں لیکن کم دیکھتے ہیں. اچھا، رمضان ٹرانسمیشن جیسے شروع ہوگی وسیم بدامی کی بس دیکھتے ہیں. ہاں، کافی کرتے ہیں. اس میں سوال کبھی کوئی یاد ہے آپ کو کون سے آتے ہیں؟ اس طرح تو ہمارے تو آج کل تو شادیوں کی زیادہ ہم سن رہے ہیں، لوگوں کے فرقوں کے اوپر ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ تر. اچھا، کبھی آپ غور سے اگر رمضان ٹرانسمیشن دیکھیں نا، آپ کو 5 6 سوال کامن ملتے ہیں کہ جی انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹوتھ پیسٹ، ہاں، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ آپ کو سوال ملے گا. اس کے بعد آپ کو یہ سوال ملے گا کہ آپ جب اذان ہوئی، اذان اللہ اکبر پہ ہم نے وہ روزہ کھولنا ہے یا کمپلیٹ ہونے پہ کھولنا ہے، اور بند بھی اللہ اکبر پہ کرنا ہے یا وہ اس پہ کرنا یا ہے، کو سورج کو مد نظر رکھنا ہے، یا کو سورج کو مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وضو کا سوال ہوگا کہ نیل پالش لگا کے میں وضو کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر سوال ہے کہ میں نے تو میک اپ کیا ہوا ہے. اب آپ کو پتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے میک اپ کرنے میں لڑکیوں کو. اب وہ کہتے ہیں میں اگر منہ پہ اگر پانی نہ ڈالوں تو کیا میرا کو نکالنا ہے ایسا طریقہ کہ اس کے بغیر وضو ہو جائے. وہی سوال جو آج سے، اچھا مزے کی ایک اور آپ کو ریسرچ بتاتا ہوں، چلے جو ہمارے سننے والے ہیں وہ آج سے 20 سال پرانی ٹرانسمیشن نکالیں اور اب کی نکالیں. ٹھیک، سیم سوال. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ سوالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی سوال ہے. اچھا جی، آگے چلیں. انور مقصود صاحب کا میں کل ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے انڈیا سے کال آئی، انڈیا سے مجھے کال آئی کل. وہ کہتے ہیں کہ جی معین اختر صاحب کی جو ڈمی ہے یا وہ ریکارڈنگ ہے یا وہ کون کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جی معین اختر صاحب ہی کر کے گئے ہیں، ہم نے تو ان کی کوئی ڈمی نہیں بنائی ہے، ان کا کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اچھا، انہوں نے کہا جی کب یہ ریکارڈنگ کی آپ نے جو ابھی جو چل رہا ہے پروگرام؟ آپ انہوں نے کہا آج سے 12 سال پہلے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو حالات جو تھے وہ تو کل پرسوں کے بیان کر رہے تھے معین اختر صاحب. تو پھر انور مسعود صاحب نے کہا کہ وہی حالات ہیں جو وہ بیان کر کے گئے ہیں 12 سال پہلے. یعنی کہ سننے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ کب کی یہ ریکارڈنگ ہے، کہ وہ کب کی ریکارڈنگ ہے. حالانکہ ان کو فوت ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں معین اختر صاحب کو. انہوں نے بتایا پھر انور مسعود صاحب نے. اچھا، ایک تو تبدیلی جو ہے وہ اس لیے نہیں ہمیں فیل ہو رہی آنی کہ ہمارے ہاں 6 چینلز ہیں مذہبی جو دن رات چلتے ہیں 24 گھنٹے. مدنیوں کا اپنا ہے، اہل حدیثوں کا اپنا ہے، اور ذاکر نائک کا بھی ایک چلتا ہوتا ہے چینل. چل رہے ہیں چینل. اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں نا وعظ اور لیکچر سنائے جاتے ہیں. لیکچر کے بعد آپ کے جو سوالات جو کریٹ ہوئے آپ کے دماغ میں، اس کو ایڈریس ہی کسی نے نہیں کیا.
اسی لیے وہ سوال ریپیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایڈریس ہی نہیں کرتا کوئی سوال۔ آپ نے کبھی وہ اٹینڈ کیا ہے کوئی جلسہ، سیاسی جلسہ؟ بہت کم، کوئی کیا ہے یاد ہے؟ ابھی ریسنٹلی نہیں کیا، پچھلے 10 سال سے۔ کبھی پہلے کیا ہو زندگی گاؤں میں کیا؟ اچھا، وہ جو بیان ہوتے ہیں وہاں پہ تقریریں ہوتی ہیں، کیا کبھی وہاں پہ کوئی سوال جواب ہوا ہے؟ آپ نے رانا صاحب کوئی مذہبی لیکچر اٹینڈ کیا ہے؟ بہت کم، اس میں آپ نے کسی میں دیکھا ہے کوئی سوال جواب ہوتا ہو؟ ویری ریئرلی۔ دو یہ بڑے ہمارے شعبے ہیں دنیا کے۔ اچھا آگے آ جائیں، استاد آ جائیں، جو ٹیچنگ ہوتی ہے، آپ پی ایچ ڈی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ کیا سوال جواب ہوتے ہیں؟ کم میں ٹرینڈ، درست بات۔ نہیں، ٹیچر انکریج ہی کرتا ہے، کوئی نہیں کہ آپ سوال کریں۔ کرتا ہی نہیں۔ جب سوال نہیں ہوگا نا تو انٹلیکٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، کیونکہ کلیئرٹی نہیں آئی نا تھاٹس کی۔ تو اسی لیے تبدیلی آتی نہیں، کیونکہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں نا وہ وہی کھڑے ہیں جو آج سے کئی سو سال پہلے تھے، وہی کھڑے ہیں۔ جس طرح آپ نے بک میں بھی ایک ذکر کیا ہے کہ وہ بعض دفعہ شرمندگی بھی وہ نالج کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ بہت وہ بڑا آپ نے ایک سوال ہے۔ لائن لکھی تھی بڑی خوبصورت، وہ بڑی بات ہے ویسے۔ وہ شرمندگی جب استاد کہ آپ سوال کرتے ہیں آپ کو نہیں آتا تو وہ شرمندگی بھی جو ہے نا بعض دفعہ آپ کا وہ دیکھیں نا، وہ شرمندگی وہ ہے، ٹچ کرتی وہ کہے کہ جی مجھے نہیں آتا سوال کا جواب، تو وہ اب شرمندہ ہوگا بندہ، یار مجھے کیوں نہیں آیا، تو میں اب ریسرچ کرتا ہوں اس پہ، میں اس پہ پڑھتا ہوں، میں اس پہ ہسٹری کھولتا ہوں، میں اس پہ مذہبی لٹریچر پڑھتا ہوں، میں اس پہ کوئی فلاسفی لٹریچر پڑھتا ہوں، تو پھر وہ جواب وہاں سے وہ تلاش کرتا ہے۔ تو وہی بات ہے، جب وہ سوال کرے گا تو پھر یہ سوال دیکھیں سر، سوال جو ہے نا وہ ہے، مجھے لگتا لیکچر نہیں ہے، سوال ہے علم کی ابتدا۔ اگر آپ سوال کریں گے جواب ملے گا، پھر سوال کریں پھر جواب ملے، اس سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس لیے تبدیلی نہیں آتی۔ تو سر یہ تو ایک ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہاں تو یہ تو پھر وہاں پہ یہ اس چیز کی ابتدا ہوگی تو پھر آگے نیشن نہیں، ہر طرف آپ مدرسوں کس میں طرح؟ دیکھ لیں، مدرسوں میں دیکھ لیں آپ، جو مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے پورا درس نظامی کا کورس، کیا اس میں سوال جواب کی محفلیں ہوتی ہیں کہیں پہ؟ نہ وہاں ہیں، نہ اسکولس میں ہیں۔ یونیورسٹی میں ٹیچر کے پاس 45 منٹس ہوتے ہیں یا 1.5 گھنٹہ، وہ کہتا ہے یار میں لیکچر دوں، اپنی سلائڈیں پوری کروں، میں کورس ختم کروں اسی طریقے سے، کیونکہ اس کے اوپر پیچھے سے پریشر ہوتا ہے کہ کورس آپ نے پڑھانا ہے، اس لیے وہ سوال جواب 1.5 گھنٹے میں کیسے وہ سوال جواب لے سکتا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نمبر لینے ہیں۔ اب وہ نمبر اگر سوال جواب میں اگر ٹائم گزر جائے گا تو وہ سلائڈیں کیسے ختم ہوگی، کورس کب پڑھایا جائے گا؟ آپ سر 20 سال سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی آپ کے بارے میں، تو آپ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، کیا آپ کی طرف سے ایسی کہ گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن نہیں جاتی کہ آپ یہ چیزیں ساری فیل کر رہے ہیں، کس طرح ان کو پریکٹیکل لائف میں جا کے آگے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے میں کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ جیسے لوگوں کی ادارے بات نہیں سنتے یار میری بات کہ سنیں، جہاں اس سے تبدیلی کی ابتدا تو ہو؟ حافظ صاحب میری بات سنیں، یہ جو پوری گورنمنٹ ہے نا اس وقت، وہ اس کی جو انرجی ہے، ریسورسز ہیں، ٹائم ہے، وہ اس بات پہ لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنی جو کرسی ہے نا وہ کیسے سیدھی رکھنی ہے۔ وہ دیکھا نا آپ نے، وہ ایک مونومنٹ بنا اسلام آباد میں، وہ ایسے بنا ہوا تھا بالز والا، آپ نے دیکھا؟ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا کافی، اچھا ابھی ریسنٹلی وہ گورنمنٹ نے خود ہی بنایا ہٹوا دیا۔ اچھا اور خود ہی ہٹوا دیا۔ وہ کہتے ہیں جی بالز کی تشبیہ جو ہے نا وہ کچھ اور دماغوں میں آنے لگ گئی ہے لوگوں کی۔ اچھا ہاں، تو سیاستدان اور یہ جو گورنمنٹس ہیں نا، یہ ہیں اپنے لیے کرتے ہیں کام یہ، اور مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ امیدیں لگاتے ہیں وہ پھر ڈسارٹ ہوتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کس گاؤں سے ہیں؟ گجرانوالہ کے پاس کس خانہ؟ مجھے نہ بتا، آپ کسی ایم این اے ایم پی کو جانتے ہیں؟ وہی الیکشن میں نام سنتے ہیں بس۔ آپ کے خیال سے ایک ایم این اے یا ایم پی اے، یہی ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں نا جو اوپر جاتے ہیں اسمبلیوں میں، ایک ایم این اے اور ایم پی اے کتنے پیسے لگا کے جاتا ہے ادھر کروڑوں اسمبلی میں آج کل تو پھر بھی کوئی اندازہ تو بتائیں۔ سنا کہ 25-30 کروڑ روپے لگ جاتا ہے۔ اچھا، ایک بندے نے رانا صاحب 25-30 کروڑ روپے لگا دیا، کیا اس نے آپ کی اور میری خدمت کرنی ہے؟ بتائیں مجھے آپ۔ پہلے تو اس کی خدمت ہوگی نا 25-30 کروڑ کی۔ یار یہ ویسے کتنی نان سینس بات ہے کہ ایک بندہ پیسے لگائے اپنے لیے، اپنے جو لگا رہا ہے نا وہ تو، اور وہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میری اب میرے کام کریں۔ ابھی پچھلے دنوں گاڑیاں سستی ہوئی ہیں،
پتہ ہے کون سی سستی ہوئی گاڑی؟ جو 8 کروڑ کی گاڑی ہے نا، اس کو 7.5 کروڑ کا کر دیا. آپ اندازہ لگائیں کس حد تک بیوقوفانہ پالیسی ہے. اب آپ بتائیں 7.5 کروڑ روپے جو خرچ کر رہا ہے بندہ، وہ 8 بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو سزوکی ہے جو 25 کی ہے میرے خیال سے، یا 24 کی ہے، 32 کی ہے، 32 سب کی سے ہے، جو لوور ماڈل لوور ماڈل 32 کی ہے. 28 کی. اچھا، اگر وہ 28 کی نا، اگر اس کو 28 سے آپ 22 کر دیں گے نا، تو اس بندے کو 6 لاکھ کا بہت بڑا فرق پڑے گا. پالیسیز ہی اتنی فضول ہے کہ یہ نیچے والا جو طبقہ ہے اس کے لیے پالیسی بن ہی نہیں رہی. بلکہ جو 7 کروڑ ہے، میں تو کہتا ہوں اس کو 15 کروڑ کر دو، تاکہ وہاں سے آپ ٹیکس لے کے کیپیسٹی وہاں ان کی 15 بھی کو ان کے لیے کیپیسٹی ہے پے کرنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے. لیکن ان کے بارے میں کیوں سوچا جا رہا ہے مجھے بتائیں. جو خود 8 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، جس کے بعد 8 گاڑیاں ہیں پہلے ہی، اس کے بزنسز ہیں، اس کی پالیسی ساری بھی اسی چیزیں، کو بڑی بن رہی ہے. پالیسی اس کے اوپر بن رہی ہے. کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ ایک 50 لاکھ روپیہ بچا کے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جہالت ہے نا. نیچے والی عوام کو سرو بھی نہیں کر رہا کوئی. تو جب نہیں سرو کر رہے تو ہمیں اسی طرح ہی زندگی گزرتی رہے گی بس. یعنی ہم نا امید رہے ہیں ابھی. نہیں، امید ضرور رکھیں، لیکن ان سے نہ رکھیں، اپنے آپ پہ رکھیں امید. جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اس میں گرو کریں آپ. امید پہ آپ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ عرفان الحق صاحب کا آپ نے کوٹ کیا ہے. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. میں چاہوں گا کہ اس ڈسکشن میں وہ لوگوں کو سنایا جائے. ریئلی امپریسڈ. ان سے آپ کا کوشچن یہ تھا کہ پاکستان کے ہر جو شعبہ ہے اس کے اندر تو ڈکلائن ہے ڈے بائی ڈے جی. اور آپ اتنی امید افزا باتیں کرتے ہیں، تو آپ کے اور لوگوں کے سوچنے کے انداز میں کیوں فرق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لوگ اسباب کی نظر سے سوچتے اور دیکھتے ہیں، میں مسبب الاسباب کی نظر سے سوچتا ہوں. جی جی بالکل. تو یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ضروری ہے، اگر ادروائز پھر معاشرے کے اندر بہت زیادہ مایوسی. راز صاحب، آپ امید لگائیں گے نا کسی اور سے تو وہاں ڈسہارٹ ہوں گے آپ، کیونکہ وہ پورا نہیں ہوگا، آپ ڈسہارٹ ہو جائیں گے. آپ امید لگائیں اپنی ذات سے، اپنے پروفیشن سے، اپنی اسکل سے، اپنی چیزوں سے. اب جیسے آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اصل میں بلکہ آپ نے کہا تھا کہ پی ایچ ڈی کا واقعہ سناؤں گا، وہ سنائیں نا ذرا پہلے تو آپ جو آپ نے، کیونکہ مجھے میں بڑی رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں لوگ، اور میں تو کہتا ہوں کہ بڑا حوصلہ ہے، اتنا زیادہ وقت لگانا، درد کو بھی سمجھتے ہیں کہ درد بھی سمجھتا ہوں. اور آپ دیکھیں کتنے لوگ پی ایچ ڈی راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، کر ہی نہیں پاتے. آپ کے بھی بیچ میں شاید کافی لوگ چلے ہوں گے، کتنوں نے کی ہے یا کتنے ابھی اس پہ ہیں؟ سر اگین آپ کی بک کے ریفرنس سے کوشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ کھائیں. ہاں جی، اب آپ انجوائے. سر آپ میڈیٹیشن کے لیے سری لنکا کا آپ نے سفر کیا. جی جی. اس میں آپ نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا جو کہ ناظرین کو میں کوٹ اس لیے سر کر رہا ہوں کہ لوگ آپ کی بک کو پڑھیں اور بہت ساری ان کی زندگی کے سوالات جو ہیں نا وہ جوابات مل جائیں گے اس بک کے اندر. اس میں آپ نے ایک جگہ پہ آگے جا کے ذکر کیا کہ یہ جو میڈیٹیشن کا آپ کا تجربہ تھا نا، اس نے آپ کو اللہ کے بہت قریب کیا. یہ لائن میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی کون سی ایسی وجہ بنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سفر نے آپ کو اللہ کے قریب کیا. اس کے آگے کاؤنٹر میں سوال یہ ہے میرا، ناظرین کے لیے، ہمارے لیے بھی رہنمائی کریں کہ انسان اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے. یہ میرا لب الباب ہے آپ کی. دیکھیں، ہوتا یہ حافظ صاحب، جب آپ کی زندگی گزرتی ہے نا ڈیلی روٹین لائف، سب سے پہلے آپ اٹھ کے اپنا موبائل دیکھتے ہیں آخر بھی سونے سے ایک لمحہ پہلے بھی دیکھتے ہیں. میسیجز ہیں، ریلز ہیں، آپ کے ٹی وی ہے، بچے ہیں، کام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک بات بڑے دل کی اپنی حافظ صاحب، میں نا کچھ جملے سن کے نا بڑا دکھی ہوتا ہوں، اور ان میں سے جو آج کل میں جو سب سے زیادہ جملہ سن رہا ہوں نا جو مجھے بڑا دکھی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ نے سنا ہے اپنے دوستوں سے، رشتے داروں سے یہ بات کہتے ہوئے؟ خود بھی یہ بات کر دیتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. میں اکثر کسی کو کہتا ہوں کہ یار آپ نے یہ مووی دیکھی ہے، یا آپ نے نوح حراری ایک بڑے اچھے آتھر آئے ہیں ان کو پڑھا ہے، یا آپ نے کہیں ازبکستان کا یا سکردو کا آپ نے چکر لگایا ہے، یا آپ منزا گئے ہیں، یا آپ نے کہیں
عطاباد دیکھ گئے ہیں, حسینی برج کا آپ نے جھولا لیا ہے. اب میں لوگوں سے یہ سوالات پوچھتا رہتا ہوں نا, آپ نے یہ کام کیا ہے یا آپ کہیں دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو ٹائم کدھر ہے پھر؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کدھر ہے ٹائم پھر. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ لائف کی جو لرننگز ہیں, کتابیں ہیں, انجوائمنٹس ہیں, ٹریول ہے, اگر آپ کے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ پھر کیا زندگی آپ دفتر میں گزار رہے ہیں, پیسے کمائے, واپس آئے, آپ سو گئے, پھر وہی روٹین لائف, پھر آئے, سو گئے, بچے پالے, شادی کی, ایک پلاٹ لیا, ایک گھر لیا, ایک عمرہ کیا, کیا یہی لائف ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے تھرڈ ریٹڈ لائف. بڑی فرسٹ کلاس لائف یہ ہے کہ آپ کا جو دل کر رہا ہے نا آپ وہ کریں. یعنی کہ آپ کی خواہشات تو پھر مرضی جائیں گی آپ کی. تو یعنی کہ آپ سے جو بھی کام ہے خواہش بڑی ہے کرنے کی, ٹائم نہیں ہے. اب وہ ٹائم کیوں نہیں ہے؟ لوگوں نے کیسے اپنے ٹائم کو انگیج کیا ہوا ہے کچھ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں یا کچھ بورنگ ایکٹیویٹیز میں, کہ ان کو جو آپ سمجھ لیں جو روح ہے زندگی کی, میوزک ہے, قوالی ہے, موویز ہیں, سیر و تفریح ہے, گپ شپ ہے لوگوں کے ساتھ, یہ ریکارڈنگز ہیں, اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے زندگی میں, رومانس نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ پھر روٹی کھا رہے ہیں, سو رہے ہیں, بس یہی ہے. پھر ایک تو یہ مجھے دکھ ہوتا ہے. مجھے نا وقت کا احساس ہوا وہاں جا کے کہ وقت کیا ہے آخر. ہم وقت پہ بہت بات کرتے ہیں نا, ٹائم اینڈ اسپیس کی بھی بات ہوتی ہے. میں جب میڈیٹیشن ایسے کرتے ہوئے بیٹھتا تھا تو وہ تقریباً 10 گھنٹے کا سیشن ہوتا تھا. آپ نے خاموشی کے ساتھ ایسے بیٹھنا ہے بس, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ اب اس طرح آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد وقفہ ہوتا تھا, کوئی 2 گھنٹے کے بعد, کبھی 1 گھنٹے کے بعد. اچھا میں یہاں بیٹھا ہوں. اب آپ جب اندازہ ہو رہا ہوتا ہے نا, اب جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے بات چیت کرتے, تو آپ کیا کہیں گے اندازہ؟ گھنٹہ. میں بھی میرے خیال سے 50 منٹ ہوئے یا 55 ہوئے یا گھنٹہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ وقت کتنا گزرا ہے. اب میں ایسے بیٹھا ہوں اور آنکھیں بند ہیں, ناک سے سانس لے رہا ہوں, اور 1 گھنٹے کے بعد کیونکہ بریک آنی ہے تو بریک کا ذرا مزہ آتا تھا, اٹھ کے مزہ چل پھر لیتا تھا نا, بالکل آپ. اب میں ایسے بیٹھا ہوں, اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ 55 منٹ ہو گئے ہوں گے تقریباً, جیسے ابھی ہم نے کہا نا 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا. اور میں کہا ٹھیک ہے 5 منٹ رہ گئے ہیں, تھوڑا سا اور ویٹ کرتا ہوں, ذرا نا صحیح طرح سے بیٹھتا ہوں تاکہ 5 منٹ ہو جاؤں. اچھا جب میں ایسے پیچھے کو گھڑی لگی ہوتی تھی, جیسے جب میں ایسے, اچھا اجازت تو نہیں تھی ویسے دیکھنے کی, آنکھیں کھولنے کی, لیکن میں ہلکی سی دیکھ لیتا تھا ایسے کر کے, تو سر وہ 5 منٹ گزرے ہوتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 55 منٹ گزرے. اور میں سمجھ رہا ہوں, دیکھیں نا آپ نے بتایا گھنٹہ, میں کہہ رہا 55 منٹ, آپ کہیں گے 40 منٹ, تقریباً قریب ہے نا. اچھا اس میں میں نے سوچا کہ یار یہ 5 منٹ ہی گزرے ابھی. مجھے تو فیل ایسا ہو رہا ہے جیسے کہ 55 کے قریب یا 58 کے قریب بریک آنے والی ہے. بریک آنے والی ہے. ابھی تو ہم اس کے مطلب وہی کھڑے ہیں جہاں سے آغاز کیا تھا. تو پھر میں نے نا مائنڈ انگیجمنٹ اور چیزیں جو ہے نا وہ میں نے دیکھنی شروع کی کہ یہ کیا ہے اصل میں. اب جیسے اگر میں آپ کو کوئلوں کے اوپر کھڑا کر دوں تو آپ 5 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکیں گے. اس کے نسبتاً اگر میں آپ کو کسی خوشگوار جگہ پہ کھڑا کروں, پہاڑ پہ کسی, آپ کو مزہ آئے گا, تو آپ کو وقت کا احساس نہیں ہوگا. جیسے آپ نے بھی بچپن میں عشق کیے ہوں گے, جب عشق کرتے ہوئے آپ کسی لڑکی کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہوتا ہوگا, گھنٹے لمحوں میں گزرتے ہیں. لمحوں میں گزر گئے نا. اچھا اسی لڑکی کے لیے جب آپ انتظار کر رہے ہیں, وہ جب نہیں آ رہی, تو وہ لمحے جو ہیں وہ گھنٹوں کی طرح ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے حساب لگایا یہ جو وقت ہے نا, اس کا جو تعلق ہے یہ سیکنڈ سے نہیں ہے, 1 منٹ میں 60 سیکنڈز, ایسے نہیں ہے. یہ آپ کی فیلنگز اور ایموشن سے اس کا تعلق ہے. اچھا, تو یہ میں نے پھر وہاں سے سیکھا, کیونکہ نئی پرتیں کھلی نا, زندگی کی جو نئی پرتیں ہوتی ہیں, کیونکہ کبھی سوچ کے دروازے آپ کے کھلے نئے نئے وہاں پہ. کبھی آپ نے زندگی میں نے بتایا آپ کو کہ صبح سے لے کے رات تک کوئی ایسا کام نہیں ہے, کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا آپ کی زندگی کا جس میں آپ کچھ نہ کر رہے ہوں. آپ کا مائنڈ, آنکھیں, کان, زبان انگیجڈ ہے آل دا ٹائم کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں. تو اس پریکٹس نے ایکٹیویٹی لیس کر دیا. جب آپ ایکٹیویٹی لیس ہوئے, پھر آپ نے قدرت اپنے اندر
آسٹر ورلڈ کے بارے میں پھر آپ کو خیالات آنے شروع ہوئے. تو پھر آپ بھی جب آپ چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے کچھ سمجھتے ہیں, بوجھتے ہیں, تو پھر آپ اس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ جستجو کیسے پیدا ہوئی جو آپ نے لائن لکھی کہ آپ کو اس سفر نے اللہ کے قریب کیا؟ ہوا ایسے تھا کہ میں لیکچرز بہت اٹینڈ کر چکا تھا, کئی لوگوں کے, ہزاروں لیکچر اٹینڈ کر چکا تھا میں, ٹریننگز اٹینڈ کی میں نے, دنیا سے باہر بھی اٹینڈ کی, کانفرنسز کی, کتابیں بھی پڑھی, کتابیں بہت زیادہ نہیں پڑھی بہرحال. لیکن میں نے دیکھا یار علم حاصل کرنے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. تو پھر مجھے بلال کتب صاحب نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ تنہائی میں وقت گزاریں, 10 دن کمرہ بند کر دیں اور تنہائی میں وقت گزاریں. یہی ٹاسک اگر میں آپ کو آج دے دوں کہ آپ نے تنہائی میں وقت گزارنا ہے, کچھ نہیں کرنا, تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے. کیونکہ وہ دماغ جو ہے نا وہ پھر اندر جاتا ہے. جب دماغ اندر جاتا ہے تو ڈس انگیج ہوتا ہے ورلڈ کے ساتھ. دماغ کو عادت نہیں ہوتی ڈس انگیجمنٹ کی. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ, مجھے ایگزیکٹلی ایسا فیل ہوا تھا کہ میں کسی دوسرے ورلڈ میں آ گیا ہوں, کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں, مجھے ایسے فیل ہوتا تھا. تو اس لیے پھر میں نے جب وہ پرتیں کھلی ہیں نا کچھ تھوڑی سی, اس سے پھر مجھے فیلنگز ہوئی کہ کچھ جو ہے نا وہ خدا کے کنیکشن آپ کا قربت جو ہے, کنیکشن بڑھا. بڑا آپ کا. جی بہت اللہ سر. کیا آپ کے آج کے نوجوان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میڈیٹیشن کا جو عمل ہے یہ پاکستان میں اس کی پریکٹس ہے یا کوئی ایسا ادارہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ؟ ہاں کچھ لوگ کروا رہے ہیں, شناز من اللہ ہیں وہ کرواتی ہیں ایک کورس, ایک یہاں پہ عظمیٰ رمضان ہے وہ بھی کرواتی ہیں, لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا کورس یہاں پہ. وہ ایک بہت نیکسٹ لیول کورس ہے جس میں دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ نے